بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا مولِ مدرسہ الخامس عشر الفعل المضارع کے مشقی سوالات کے پہلے حصے میں خوش آمدید۔ کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور اس میں جو آپ فعل مضارع کے بارے میں جو اصول اور ضوابط آپ پڑھ چکے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر سمجھیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، هل تفهم اللسان العربی، کیا تم عربی زبان سمجھتے ہو؟ اب یہ جو تفہمو کا لفظ ہے، آپ کو معلوم ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد مونث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ضربہ یضربو کے بعد آگے آتا ہے نا تضربو، واحد مونث غائب کے لیے بھی آتا ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ نے یہاں پر کون سا ترجمہ کرنا ہے، واحد مونث غائب کا ترجمہ کرنا ہے یا واحد مذکر مخاطب کا ترجمہ کرنا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر واحد مذکر مخاطب کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اس کے اوپر قرینہ کیا ہے، کون سی چیز اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے آگے والا جملہ، کیونکہ آگے والا جو جملہ ہے وہ اسی کا جواب ہے۔ جواب دینے والا جواب یہ دیتا ہے متکلم، نعم افہمہ قلیلا، جی ہاں میں عربی زبان کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں، یا عربی زبان کو میں کم سمجھتا ہوں۔ تو اب اس سے یہی والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو بات کرنے والا تھا، جس نے پہلے سوال کیا تھا، اس نے اپنے مخاطب سے پوچھا تھا۔ تو جب اپنے مخاطب سے پوچھا تھا اور مخاطب کے لیے جب یہ صیغہ استعمال ہوگا تو یہ واحد مذکر مخاطب تو ہو سکتا ہے، واحد مونث غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں بھی واحد متکلم میں واحد متکلم مذکر بھی ہو سکتا ہے، مونث بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے مذکر کا ترجمہ کرنا ہے یا مونث کا ترجمہ کرنا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ مذکر کا ترجمہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیچھے والا لفظ ہے تفہموا، یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے۔ تو جب بات کرنے والا واحد مذکر مخاطب سے بات کر رہا ہے تو واحد مذکر مخاطب ہی آگے سے جواب دے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ کا وہ سوال کر رہا ہو ایسے مخاطب سے جو مذکر ہے اور جواب دے مونث، ایسے تو نہیں ہوگا، پھر جواب تو اس کو مذکر ہی دے گا۔ لہذا آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے واحد متکلم مذکر والا، اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے جی ہاں میں عربی زبان قلیل سمجھتا ہوں، سمجھتی نہیں بلکہ سمجھتا ترجمہ کریں گے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، من یکتب ھذا الکتاب، یہ والی کتاب کون لکھتا ہے یا پھر یہ والی کتاب کون لکھے گا؟ تو جواب دینے والے نے یہ کہا تکتبہ اختی مریم، میری بہن مریم یہ والی کتاب لکھتی ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہے، تکتبو یہ استعمال ہوتا ہے واحد مونث غائب کے لیے بھی اور واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی، لیکن یہاں پر یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے، واحد مونث غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے اختی مریم ہے، اور یہ جو مریم ہے آپ کو معلوم ہے یہ مونث ہے۔ تو فعل کا فاعل مونث ہے تو ظاہر بات ہے کہ فعل یہ بھی مونث ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ فعل مذکر ہو اور اس کا فاعل مونث ہو۔ تو لہذا بات کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تکتبو ہے اس کا فاعل یہ میری بہن مریم ہے، جو کہ موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے۔ تو یہاں پر واحد مونث غائب کے لیے تکتبو کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آگے چلے، ماشاءاللہ یہ تکتبو جیدا وانت لا تکتب، تو جو سوال کرنے والے نے پہلے پوچھا تھا نا یہ والی کتاب کون لکھتا ہے، جب اس کو یہ والا جواب ملا کہ میری بہن مریم یہ والی کتاب لکھتی ہے، تو پھر اس نے آگے سے کہا ماشاءاللہ، یعنی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی بہن مریم یہ والی کتاب لکھتی ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا یہ تکتبو جیدا، وہ بہت اچھا لکھتی ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں چونکہ مریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو موجود نہیں ہے، لہذا اب یہ جو تکتبو کا صیغہ استعمال ہوگا یہ واحد مونث غائب والا صیغہ ہوگا، واحد مذکر مخاطب والا صیغہ نہیں ہوگا۔ وَأَنْتَ لَا تَكْتُبُ، اب بات کرنے والا اپنے مخاطب سے پوچھتا ہے تم لکھتے نہیں ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر تکتبو یہ بھی ایک جیسا صیغہ ہے اور تکتبو یہ بھی ایک جیسا صیغہ ہے، یہ تو ہے واحد مونث غائب والا، لیکن یہ واحد مونث غائب کا نہیں ہے کیونکہ بات کرنے والا اپنے مخاطب سے پوچھ رہا ہے جو کہ مذکر ہے۔ تو یہاں پر لا تکتبو میں آپ نے واحد مذکر مخاطب والا ترجمہ کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سوال کرنے والا سوال یہ کر رہا ہے کہ آپ کی بہن مریم وہ تو اچھا لکھتی ہے، تم نہیں لکھتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ مثبت نہیں منفی ہے کیونکہ اس کے شروع میں لام الف لا آ گیا ہے۔ تو پھر وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا سیدی، اے میرے سردار جناب والا، انا لا اکتب، میں نہیں لکھتا ہوں، لان فی یدی وجع، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں درد ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں لا اکتب، اکتبو میں واحد متکلم مذکر بھی ہو سکتا ہے، مونث بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہاں پہ لا تکتبو میں مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو واحد متکلم یہ بھی مذکر ہوگا، یہ مونث نہیں ہوگا۔ آگے چلیں، الی این تذهب یا احمد، اے احمد تم کہاں جاتے ہو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں تذهب واحد مونث غائب کے لیے بھی آ سکتا ہے، واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یا احمد، احمد کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ احمد سے کیا جا رہا ہے، اور احمد مذکر ہوتا ہے، مونث نہیں ہوتا، تو لہذا یہ والا جو صیغہ ہوگا یہ بھی واحد مذکر مخاطب کا ہوگا۔ اور احمد اب آگے سے جواب کیا دے رہا ہے، انا اذهب الى السوق، میں بازار جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اذهب میں واحد متکلم مذکر ہوگا، مونث نہیں ہوگا، کیونکہ بات احمد سے ہو رہی ہے اور احمد مذکر ہے، لہذا جو جواب دے رہا ہے وہ بھی مذکر ہی ہوگا، مونث نہیں ہوگا۔ متی ترجع من السوق، تم بازار سے کب لوٹو گے؟ تو یہ دیکھیں ترجع یہ بھی واحد مذکر مخاطب ہوگا کیونکہ بات چیت جو ہے وہ
مذکر سے چل رہی ہے، اور مذکر کے لیے جب ترجیح کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہوگا، واحد مؤنث غائب نہیں ہوگا۔ تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے سأرجع منها فی ساعۃ واحدہ، میں ایک گھڑی میں یا ایک گھنٹے میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اب یہاں پہ ایک اور اصول آپ سمجھ لیں کہ مضارع کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مضارع میں ایک حال والا معنی ہوتا ہے اور دوسرا استقبال والا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر حال والا معنی نہیں ہے، یہاں پر معنی ہو رہا ہے استقبال والا، کیونکہ کلام کا اگر آپ چلاؤ دیکھیں گے نا، اس نے یہ کہا کہ میں بازار جا رہا ہوں، تو پھر وہ آگے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم بازار سے واپس کب لوٹو گے، یعنی مستقبل کے اندر تم بازار سے کب واپس لوٹو گے، تو وہ آگے سے جواب بھی یہی دے رہا ہے مستقبل والا، اور اس نے یہ کہہ دیا سأرجع۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع پر جب سین داخل ہو جاتا ہے تو اس سے حال والا معنی ختم ہو جاتا ہے اور صرف استقبال والا معنی باقی رہ جاتا ہے، تو اب اس میں بھی صرف استقبال والا معنی باقی رہ گیا ہے، اور وہ بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ میں ان قریب لوٹوں گا، میں جلد ہی بازار سے واپس لوٹ آؤں گا۔ آگے چلیں، یا اولاد، اے بچو، ای کتاب تقرؤون، کون سی کتاب تم پڑھ رہے ہو؟ تو اب یہ دیکھیں تقرؤون جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو ترجمے کے اندر بھی آپ نے یہی والا ترجمہ کرنا ہے کہ تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، اور سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں پر حال والا معنی ہے، استقبال والا معنی نہیں ہے، لہذا آپ نے یہاں پہ استقبال والا معنی نہیں کرنا، اے بچوں تم کون سی کتاب پڑھو گے، یہ والا آپ نے ترجمہ نہیں کرنا۔ اب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے سردار، ہم تسہیل الادب کتاب پڑھ رہے ہیں۔ حل تشربون شایہ، اب وہی اپنے بچوں سے سوال کرتا ہے کیا تم چائے پیتے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، نحن لا نشرب الشای، ہم چائے نہیں پیتے ہیں اور قہوہ بھی نہیں پیتے ہیں، نہ ہم چائے پیتے ہیں اور نہ ہی ہم قہوہ پیتے ہیں۔ حل بعثتم الی الحاکم اليوم، کیا تمہیں بھیجا گیا تھا حاکم کی طرف آج کے دن؟ اب یہ دیکھیں بعثتم صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل ماضی معلوم نہیں ہے، فعل ماضی مجہول ہے، تو نسبت یہاں پہ فاعل کی طرف نہیں ہے بلکہ نائب فاعل کی طرف کی جا رہی ہے، تو ترجمے کے اندر بھی آپ نے فعل ماضی مجہول والا ترجمہ کرنا ہے۔ تو وہ آگے سے اسے جواب کیا دیتا ہے، لا بل نبعث غدا بعد الظہر، نہیں بلکہ ہمیں بھیجا جائے گا کل، غد کہتے ہیں کل کو، بعد الظہر ظہر کے بعد، تو یہاں پر چونکہ پہلے سوال کیا جا رہا تھا فعل ماضی مجہول سے، تو جواب میں بھی فعل ماضی مجہول آ رہا ہے، اور جواب دینے والے جواب کیا دے رہے ہیں، نبعث۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھیجا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم بھیجتے ہیں یا بھیجیں گے، یہ والا ترجمہ آپ نے نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس میں ترجمہ کرنا ہے، ایک تو مستقبل والا ترجمہ کرنا ہے، دوسرا آپ نے اس میں مضارع مجہول والا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے، من طلبکم الی بمبئی، بمبئی یہ کہتے ہیں بمبئی کو، کس نے تمہیں طلب کیا بمبئی کی طرف؟ اب اس میں دیکھیں طلبہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور یہ جو کم ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے جس کو کہا جاتا ہے منصوب متصل، یعنی یہ جو طلبہ طلب کرنے والا جو فعل ہے یہ ایسے مفعول پر واقع ہو رہا ہے جو جمع ہے اور مذکر ہے اور مخاطب ہے۔ کس نے تمہیں بمبئی کی طرف طلب کیا؟ تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، طلبنا ابونا الی بمبئی، ہمارے باپ نے ہمیں بمبئی کی طرف طلب کیا، ہمارے باپ نے ہمیں بمبئی بلایا ہے۔ اب اس میں ایک اور آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے نا طلبنا، یہ دو ہو سکتے ہیں، ایک اس کو آپ طلبنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معروف، تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے یا سب مردوں یا سب عورتوں نے طلب کیا، لیکن یہ والا ترجمہ سیاق و سباق کے اعتبار سے مناسب نہیں بنتا، لہذا یہ طلبنا نہیں آپ پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا طالبانا، تو پھر یہ دو الگ الگ ہوں گے، ایک ہوگا طلبہ یعنی طلب کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اور نون الف نا یہ مفعول کی ضمیر ہوگی منصوب متصل کی، اس ایک مرد نے ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب مردوں کو طلب کیا، تو لہذا آپ نے اس کو طلبنا پڑھنا ہے، تو یہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی ہمارے جو ابا جان ہیں جو کہ طلبہ کا فاعل واقع ہو رہے ہیں، انہوں نے ہم سب کو طلب کیا ہے، بلایا ہے بمبئی شہر کی طرف۔